روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے اور آپ کے فیملی ممبران کے لیے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت چاہتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہر روز حاضر ہوتا ہوں کہ آپ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس میسج کو سینڈ کرتے ہیں تو خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دیتا ہے۔ عزیزوں، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لے لیں، اگر نہیں ہے تو کاپی پینسل لیں اور ان آیات مبارکہ کو، ان حوالہ جات کو نوٹ کریں، اور شام کو اپنی فیملی میں اپنی خاندانی عبادت کا آغاز کریں، اور اس میں یہ بائبل اسٹڈی کو ضرور سنا کریں، ان آیات مبارکہ کو ضرور پڑھا کریں۔ خدا اس کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بلیس کرے گا۔ کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12، 13 اور 14 ہم تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح القدس سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اور جتنے خداوند خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خداوند خدا کے فرزند یا بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، یہ جو کلام اقدس کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں 2 چیزوں کا خاص ذکر پایا گیا ہے، جس میں انسانی جسم ہے اور اس کے علاوہ خدا کے روح کا تذکرہ پایا جاتا اور پایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ میں پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جسم اور روح جو ہے یہ دونوں آپس میں روحانی جنگ میں رہتے ہیں۔ جسم کی خواہش ہے کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت کو، دنیا کی چیزوں کو، ان کی خواہشات کے پیچھے وہ آپ کو اکساتا ہے، مگر روح جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے۔ اس طرح جسم میں اور روح میں دونوں میں لڑائی جھگڑا ہر ٹائم رہتا ہے، لیکن روح القدس کے پھل اسی وقت ہماری زندگی میں لگتے ہیں یا بڑھتے ہیں جب ہم جسم کے کاموں کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 19 اور 20 ہے، جس میں سے ہم نے جسم کے کاموں کے تعلق سے بائبل اسٹڈی کی ہے۔ آج ہم جس لفظ کے تک پہنچے ہیں وہ ہے تفرقے، اور اس کے بعد جدائیاں۔ آج ہم لفظ جو ہے وہ تفرقے، اس کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، نپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ہم نے پچھلے کافی دنوں سے ایک جسم کے کام جو ہیں ان کے اوپر غور کیا ہے۔ آج ہم تفرقے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لفظ تفرقے جو ہے پرانے عہد نامہ میں ہمیں نہیں ملتا۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ تفرقے
جس کا ہمیں پرانے عہد نامہ میں ذکر نہیں ملتا. جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں یہی لفظ تفرقے جو ہے یہ آلموسٹ 8 مرتبہ ہمیں ملتا ہے. اس کو یونانی متن کے اندر جب ہم اس لفظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو یونانی میں ایریتھیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خداوند خدا کی خواہش پر نگاہ کیے بغیر یا سوچے سمجھے بغیر اس کام کو دوسروں پر کیا جانا اور اس کا اثر پڑنا، جس سے لوگوں میں تفریق ہو جائے، علیحدگی اختیار ہو جائے، تفرقہ پڑ جائے، جدائی کا سبب بن جائے. اس کو تفرقے کہا جاتا ہے. تفرقہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ابلیس مختلف طریقوں سے ہر انسان کے ذہن میں کسی کے بارے میں ایسے خیالات ڈالتا ہے جس سے ہر انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ان دونوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے. لیکن کلام مقدس ہمیں یہی فرماتا ہے کہ ہم نے تفرقے جو ہیں ان کو اپنی لائف میں سے، اپنی زندگی میں سے ہم نے ان کو ایک طرف کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے، نکالنا ہے، اور اس کی جگہ روح کا پہلا پھل جو محبت ہے اس کو لے کر آنا ہے. میں آیت مبارکہ ایک آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. بزرگ یعقوب کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں سخت دل ہیں آپ، اور آپ کے سخت دل کی وجہ سے تفرقے ہیں، تو پھر آپ حق کے خلاف ہیں. حق کون ہے؟ جس کے بارے میں یسوع المسیح نے کہا، مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس جہاں پہ لکھا ہوا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. اس کا مطلب ہے اگر ہماری زندگی میں تفرقے ہیں تو پھر ہم حق سے گمراہ ہیں، حق کے ہم خلاف ہیں. اسی طرح پولس رسول جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کو دوسرا خط اس کا 12 باب اور اس کی آیت مبارکہ 20 کے اندر کچھ اس طرح فرماتے ہیں. ان کی ایک چاہت ہے جو کلیسیاؤں کو لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. لکھا ہوا ہے: کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں اور شیخی اور فساد جیسی چیزیں ہیں. پولس رسول کی یہ خواہش ہے کہ اس کی کلیسیا جو کرنتھس کی کلیسیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور تفرقے نہ ہوں. اسی طرح یہودا کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا ہیں. میرے عزیزو، اگر دنیا میں کوئی انسان، کوئی راست باز، کوئی کلیسیا کا ممبر جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کا فالور کہلاتا ہے، اگر اس میں تفرقہ بازی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ روحانی طور پر اس کی زندگی میں پھل نہیں ہے، وہ نفسانی ہے، وہ جسمانی ہے، روح کے سے وہ بے بہرا ہے. روح القدس کا پھل اس کی زندگی میں نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تفرقے کو اپنی زندگی میں سے باہر نکالیں اور روح القدس کے پھل آپ کی زندگی میں لگیں. ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 3 ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے: تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. میرے عزیزو، یہاں پر پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ تفرقے اور پھر تفرقوں کی وجہ سے بے جا فخر. بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان تفرقہ پڑ جاتا ہے.
कलिसियाएं टूट जाती हैं, कलिसिया में लोग जुदा जुदा हो जाते हैं, और फिर इन बातों पे कुछ लोग जो हैं वो बड़ा फ़ख्र करते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है तुम इसके बारे में बेजा फ़ख्र न करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को हमने बेहतर समझना है। इसी तरह पौलुस रसूल जो है वो एक और करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए पहला बाब और उसकी 10 आयत में फरमाते हैं, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद खुदा है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बहम यकदिल यक राई होकर कामल बने रहो। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल के दिल की ख्वाहिश है, उसके दिल की एक ही चाहत है कि कलीसियाओं में तो फर्के ना हो, ईमानदारों में तो फर्के ना हो, ईमानदारों में लड़ाई और झगड़े ना हो, बल्कि यक दिल हों, यक राय हों। और जब यक दिल होंगे, एक राय होंगे, तो फिर वो कामल बनेंगे। मेरे अजीज़ों, एक आयत मुबारका और मैं पढ़ के इस बाइबल स्टडी को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारका 18 है। पहला करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त 11 बाब 18 आयत, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक़्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किस कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि अबलीस जो है वो कलीसियाओं में ये काम करता है। जब कलीसिया इकट्ठी होती है तो वो नहीं चाहता कि कलीसिया इकट्ठी हो, ईमानदार फेलोशिप करें, ईमानदार इकट्ठे बैठें, ईमानदार मिलकर बैठकर दुआ करें, ईमानदार मिलकर खुदा की प्रस्तुति करें। अबलीस नहीं चाहता, वो चाहता है कि इनमें तफरके हों। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम हमें यही फरमाता है कि हमने ये जिस्म के काम जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी में से अलग करना है और रूल कुदस के फलों को अपनी ज़िंदगी में दावत देनी है, ताकि हमारी ज़िंदगी में रूल कुदस के फल लगें और हम तफरकों से एक तरफ होते हुए मसीह मोहब्बत में एक हो जाएं, एक जान हो जाएं, ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। इस मैसेज को और अपने अजीज़ व कारब को सेंड करें जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे अब्दी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में फिर से बख्शा, ताकि हम मिलकर तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। जितने सामीन ने, नाजरीन ने तेरे कलाम की आवाज़ को सुना है, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, से तो सलामती की दुआ मांगता हूँ। अगर कोई बीमार है तो आज यीशु के नाम से उसको हील करना। अगर अबलीस के बुरे खुदावंद चक्कर में फंसा हुआ है, जादू दागा तवीज़ है, तो यीशु के नाम से वो भस्म हो जाए। और खुदावंद जो बेरोज़गार हैं रोज़गार पाएँ, जो कर्ज़ की लानत में यीशु के नाम से वसाइल मुहैया कर, ताकि वो कर्ज़ की लानत से आज़ाद हों और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद वो ख़ानदान जो बे औलाद हैं, आज खुदा का खादम होते हुए तुझसे शफायत करता हूँ कि उनको सहबे औलाद कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा ऊंची आवाज़ से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।